السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمی ابراہیم اور آج کی ویڈیو میں دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو گئے ہیں، مفتاح اسماعیل کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ایم ڈی پی ایس او جو ہیں سابقہ عمران الحق صاحب، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں نیب نے، پکڑے جا سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ، وہ بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ وہ جو کیس ہے فیک اکاؤنٹس کا، اس میں ان کی بھی گرفتاری کی توقع ہے۔ تو آنے والے اگلے 5-7 دنوں میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی۔ اپوزیشن ابھی تک بظاہر پریٹینڈ کر رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے مقابلے میں ان کا امیدوار ہے، اور آج انہوں نے اپنے 54 ممبر بھی شو کیے ہیں، لیکن انسائیڈرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل نون لیگ کے انسائیڈرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے معاملہ، کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ معاملہ اسی طرح ختم ہوگا کہ صادق سنجرانی کنٹینیو کریں گے اور سلیم مانڈوی والا بھی۔ عمران خان صاحب جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پر، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ساتھ ہیں، بڑا ہیوی ایجنڈا ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں پر تو کس طریقے سے آلریڈی چیزیں کی جا رہی ہیں ان پر بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہوگا وہ منورٹیز کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو احمدی فرقہ ہے پاکستان میں، وہ غیر مسلم ہیں، پاکستان سے باہر ان کا سٹیٹس بطور مسلم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ احمدیوں کا جو ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے، ان کا جو سینٹر ہے وہ تو لنڈن میں ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا وہاں پر سیٹ اپ ہے امریکہ میں، میری لینڈ کے پاس ہے، جس میں بہت بڑی ان کی جائیداد ہے، اور احمدی اس طریقے سے انٹرینچڈ ہیں کہ اگر کسی نے ریلیجیس فریڈم کی بنیاد پر، ریلیجیس پرسیکیوشن کی بنیاد پر اگر لینا ہے اسائلم کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یورپ میں، تو ان کے سینٹر کی طرف سے جو لیٹر ملتا ہے اس پر وہ حکومت ایکٹ کرتی ہے۔ تو امریکہ اور برطانیہ میں ان کے آلریڈی بڑے سینٹرز موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ تک ایکسیس حاصل کر لی ہے احمدیوں نے، اور ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے، بظاہر مینورٹیز کے ڈیلیگیشن نے، اور اس میں ایک احمدی فرقے کے صاحب بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ وہ 5 سال کتابیں فروخت کرنے کے جرم میں وہ بند رہے، اور انہوں نے کہا کہ 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ پاکستان سے باہر تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے، پنش ہمیں کیا جاتا ہے۔ اور کتابیں بند چھاپنے کے الزام میں، انہوں نے کہا بیچنے کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا، حالانکہ ان پر جو اصل الزام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسی کتب بیچی تھی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایسا گستاخانہ مواد موجود تھا کہ جس پر ان کے اوپر ایک مقدمہ چلا اور پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ریلوکیٹڈ ہیں اور ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ پاکستان میں بڑی ظلم اور زیادتی۔ مقصد اس ساری گفتگو کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب یہاں پر آئے تو ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ احمدیوں کا مسئلہ اٹھائیں، اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی ایک بیک ڈور سے، جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے لیے جو اہلیت کا فارم ہے اس میں سے یہ خانہ نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے اس ساری کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو اب دوبارہ ایک بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے پاکستان پر، پاکستان کے پرائم منسٹر پر، منورٹیز کا نام لے کے، اور کسی نہ کسی طریقے سے احمدیوں کے لیے کوئی رعایت حاصل کر لی جائے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے۔ دوسرا، ان کے جو وہاں پر جو ایک بڑا کمیونٹی کے فنکشن کا جو بندوبست کیا گیا ہے، تحریک انصاف نے کیا ہے، وہاں پر بہت پاکستانیوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے عمران خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کمیونٹی فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک کیمپین شروع کی ہے کہ وہ اس دن وزیر اعظم پاکستان کے مخالف ایک جلسہ کریں گے، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں،
MQM کے لوگ بھی پورے امریکہ سے مختلف جگہوں سے وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں آ کے، اور وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف وہ مظاہرہ کریں گے۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر اس دورے میں، لیکن کیونکہ قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ ہیں تو بالکل جو پاکستانی موقف ہے اس کے حوالے سے دو ٹوک بات کی جائے گی، لیکن جو تانے بانے جس طریقے سے بنے گئے ہیں، اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے ایک بڑا اس میں وائٹل کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو دورہ امریکہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اس میں سعودی عرب کی بہت کوششوں کا اس میں عمل دخل ہے۔ سعودیز جو ہیں وہ ایک بھرپور دوست کے طور پر پاکستان کے سامنے آئے ہیں۔ وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے جو طالبان کے لیے بھی سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ آپ بٹھائیں اور مذاکرات ہونے چاہیے، تو امریکہ پھر سعودی عرب کے کہنے پر ہی سب کچھ یہ نزدیک آیا پاکستان کے، اور ٹرمپ صاحب وزیر اعظم عمران خان سے ملنے کے لیے تیار ہوئے، اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو افغانستان کی اینڈ گیم ہے اس میں سے انڈیا کو مکمل طریقے سے آؤٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی کی یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہاں پر جو گروپس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی آپ کام اس طریقے سے کرنے دیں کہ اس میں انڈین مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ انڈیا کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہاں پر اس کو انڈیا کو آؤٹ کیا گیا۔ پاکستان کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ انڈیا کو بہرحال امریکہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں چن چکا ہے، چائنا اور رشیا کے مقابلے میں۔ تو اگر پاکستان نے یہاں پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے، ہیجمنی کو، تو اس کے لیے چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اس کے بھرپور اس میں چیلنجز ہیں۔ ایک جو سازش ہونے جا رہی ہے اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے بیک ڈور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، انہوں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کیا اپنا جس میں انہوں نے ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں منورٹیز کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب اس سارے پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے ویڈیوز کے ذریعے، اور تازہ ترین سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔